مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک صحابی رسول ہیں اللہ اکبر، جس کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے حضرت؟ آخری 4 سال بچے تھے، 6-7 ہجری میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، شام سے آئے تھے۔ پہلے یہ نصرانی تھے، قرآن انجیل کے عالم تھے، بہت بڑا علم کا خزانہ تھا، نیک آدمی تھے۔ شام میں عرب کے لوگ قافلے لے کے جاتے تھے نا، تو تذکرے سنتے سنتے حضور کی محبت ہوئی، وہاں سے تشریف لائے، اللہ نے کلمے کی دولت نصیب فرمائی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے تو شام سے چراغ، قندیلیں، دیے، کچھ بھی آپ سمجھ رہے ہیں، وہاں سے جو اس وقت موجود تھے لیے، اور تیل وہاں سے لیا، اور تیل وغیرہ لے کر پورا سامان لے کر آئے۔ مسجد نبوی میں اب 8 سال بننے کو ہو گئے ہیں، 7-8 سال، لیکن ابھی تک اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے تھے حضور کے صحابہ، حضور فجر اندھیرے میں پڑھتے تھے، کیونکہ سارے اکثر روزے رکھتے تھے۔ سحری کا ٹائم صبح ہوتا ہے تو حضور چاہتے تھے کسی صحابی کی نماز نہ رہ جائے، تو صبح اندھیرے میں نماز پڑھا دیتے تھے۔ ہم میں روزے دار تو کم ہیں، ہمارے لیے حضور نے فرمایا اسفروا فی الفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ صبح کا روشن کر کے پڑھو، یہ اجر زیادہ نصیب ہوگا۔ جتنا زیادہ جماعتی آئیں گے اللہ اتنا عظیم اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ تو حضور اندھیرے میں نماز پڑھاتے۔ جمعرات کو حضرت تمیم داری تشریف لائے مغرب کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے، اور پھر دیکھا کہ مسجد نبوی ہے اور پھر اندھیرا ہے، گھر سے سارے چراغ اٹھائے، قندیلیں اٹھائیں، ایک ایک دھاگے کے ساتھ، اوپر چھڑیاں تھیں، چھڑیوں کے ساتھ دھاگا باندھتے، نیچے چراغ لٹکاتے، اس کے اندر تیل جلاتے، تیل ڈالتے، ایک ایک چراغ کو، جتنا چراغ تھے سارے کے سارے جلا دیے۔ جمعرات ہو اور امام الانبیاء کی مسجد سب سے پہلے زندگی میں پہلی مرتبہ روشن ہو، اللہ کے نبی عشاء کی اذان ہوئی تو تشریف لائے، پہلا قدم رکھا تو دیکھا مسجد اجلی ہے، اللہ کا گھر روشن ہے۔ حضور کا چہرہ ایسے چمکا کہ جیسے جنت کا منظر پیش ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی مسکرا پڑے، پوچھا او یارو کس نے اتنا اونچا کام کیا جس نے مجھ نبی کو خوش کر دیا؟ کہا حضور یہ آپ کا تمیم داری ہے، آیا بعد میں ہے لیکن بازی پہلے لے گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمیم داریا تو مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا لگ رہا ہے، آج میری کوئی کنواری بیٹی ہوتی، جیسے میں نے عثمان سے محبت کی 2 بیٹیاں دے دی، علی سے محبت تھی 1 بیٹی دے دی، مجھے تو اتنا محبت، اتنا تو اس سے محبت ہے، میری بیٹی کنواری ہوتی میں محمد تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب حضور کی چچازاد بھائی بیٹھے تھے، کہا میرے حبیب پیغمبر کیا بات ہو گئی؟ اگر آپ کی بیٹی نہیں تو میری ام المغیرہ بیٹی موجود ہے، بیوہ ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، یار خادم مسجد کو تو نے اپنی بیٹی دے دی ہے، تیرے لیے بھی دعائیں ہیں، اس کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ حضور نے دعائیں دی، اس نے بیٹی کا رشتہ کیا، اسی وقت نکاح ہو گیا۔ پھر یہ تمیم داری ہی تھا جس کے بارے میں عمر بن خطاب کہا کرتے تھے جس نے تمیم داری کی زیارت کی، جس نے زیارت نہیں کی وہ 2 مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی تمیم داری ہے کہ جب آگ نکلی تھی مدینہ شریف کی طرف بڑھنے لگی تھی تو حضرت تمیم داری کو ایک روایت میں ہے کہ لاٹھی دے کر بھیجا، ڈنڈا، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی چادر لے کے بھیجی، تمیم داری جاؤ۔ لوگ جب آگ لگتی ہے فائر بریگیڈ کے انتظام کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن پاک پیغمبر کے غلام پانی کے محتاج نہیں، فائر بریگیڈ کے محتاج نہیں، اس آگ کو ختم کر کے آؤ۔ گئے جیسے جانوروں کو ڈنڈے دکھائے جاتے ہیں، کہا تمیم داری وہ ڈنڈا یا چادر دکھاتا تھا، آگ پیچھے کو بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی، آگ کو دھکیل کے غار کے اندر لے گیا، غار کے سوراخ کے اندر آگ گھسی، وہاں پر چادر کو جو ہے وہاں چادر کو دے دیا، سوراخ بند کر دیا۔ وہ یارو 1500 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس آگ کو نکلنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تمیم داری کا انتقال ہوا تھا، میں لمبی بات نہیں کرتا دجال سے کیسے ملاقات ہوئی تمیم داری کی، میں مختصر بات کروں۔ پھر آپ نے فرمایا تھا لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا تابوت ایک بنانا، اس کے اندر میری لاش کو رکھنا، سمندر کے حوالے کر دینا۔ کراچی کے ساحل کے اوپر، سمندر کے اوپر صحابہ کرام نے تمیم داری کو ایک تابوت کے اندر رکھا، سمندر کے حوالے کر دیا۔ وہ بہتی رہی، وہ بہتی رہی، وہ بہتی رہی،
लाश चलते चलते हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, चलते चलते किनारे के ऊपर पहुंची। वो किनारा कौन सा था? वो इलाका, आज उस इलाके को चेन्नई कहा जाता है, हिंदुस्तान का इलाका। चेन्नई के अंदर वो ताबूत वहां पहुंचा। अरसे दराज साल गुजर गए। जब ताबूत को खोला भी कोई खजाना होगा, पैसा सोना चांदी होगी, देखा तो पाक पैगंबर का सहाबी था, आंखें खुली हुई थी, चेहरा मुनव्वर उजला उजला रोशन था, पसीने की बूंदी टपक रही थी और खुशबुओं के हुल्ले थे, जन्नत की खुशबुएं आ रही थी। एक खत सीने के ऊपर कफन के अंदर रखा हुआ था। खत किसी को पढ़ना नहीं आता था, अरबी के अंदर था। बड़ा अरसा दराज तक लोगों ने इंतजार किया। फिर एक अरब जो चला था, वो अरब उस चेन्नई के अंदर पहुंचा, उसको वो खत पढ़ाया, उसने वो खत पढ़ के सुनाया। उसने तमीम दारी ने अपनी सारी हयात लिखी थी, इस्लाम लाने से लेकर कराची के शहर समंदर तक जो पहुंचा, सारी दास्तान लिखी। वो सहाबाई उस सहाबी रसूल की दास्तान को पढ़ पढ़ के पूरा चेन्नई आंखों में आंसू लिए खड़ा था। वो अरबी भी रोता था, ये लोग भी रोते थे। सब ने ये कहा, ओ यारो, जिसके गुलाम को अल्लाह ने ये शान नसीब फरमाई, अरसे दराज में जिसकी लाश खराब न हुई, जिसकी मैयत फना न हुई, वो गुलाम इतनी शान वाला है, तो वो आका कितनी शान वाला होगा। और जिसकी मैयत को देखकर अल्लाह ने हजारों बंदों को कलमे की दौलत नसीब फरमा छोड़ी थी।